اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تمہیں ہی جو اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم تو ڈوب جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ صبر کر رہے ہو نا تو بے فکر رہو، اجر بھی عنقریب ملے گا انشاءاللہ۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ، اور اگر تمہیں تہجد نصیب ہوگی تو تمہیں وہ سب کچھ نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ جب تم سمجھو گے کہ ہر دکھ، ہر ہار اور ہر جیت سب تمہیں اللہ تک لے جانے کے لیے ہے، بس مختلف بہانے تھے۔ جس دل کے ٹوٹنے پر اب تم غم کرتے ہو، اس پر پھر مطمئن ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دونوں میں بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ چاہو تو مجھ سے خسارہ کر کے سب گنوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی نہیں پا سکا۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو، نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھ دی گئی، انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر وہ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان مت ہوا کرو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔